اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، شب قدر کی آمد ہے اور یہ رمضان کی 27ویں شب ایسی عظیم شب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس عظیم رات کے اندر، قدر والی رات کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اب اس آیت سے جو بات واضح ہوتی ہے، سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ یہ جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے یہ کسی غیر اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا کلام ہے اور میں نے اسے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اور دوسری بات، جو اس رات کو قدر والی رات کہا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ شب قدر ایسی عظیم شب ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدر و منزلت والی کتاب، قدر و منزلت والے رسول پر اور قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمائی ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کا نام دیا جاتا ہے۔ اور پھر حدیث ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے حضور نے سابقہ امتوں کی عمریں دیکھیں تو آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری امت اختصار عمر کی وجہ سے اتنے اچھے اعمال، اتنے کثیر تعداد میں اعمال صالحہ نہیں کر سکے گی جو سابقہ امتیں کرتی رہی ہیں۔ تو میرے آقا کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو شب قدر جیسی عظیم رات عطا کرتا ہے کہ جو ایک رات 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ رات ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، پہلے اللہ تعالیٰ نے خود ہی شب قدر کا نام ذکر کیا، پھر اس کے بعد سوالن پوچھا کہ تمہیں کیا معلوم، بھلا تم جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر ایسی عظیم شب ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ گویا اس ایک رات کے اندر دل کو جو تقویت، ایمان کو جو قوت اور دل کو جو جذبہ اخلاص و عمل اور زندگی کو جو طہارت و پاکیزگی اس عبادت کے ذریعے سے اس رات میں حاصل ہوتی ہے، وہ 1000 مہینوں سے بھی حاصل ہوتی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے جو بندہ منزلیں طے کرتا ہے 4 مہینوں کے اندر بھی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عظیم شب ایسی عظیم شب ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرشتے دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور روح الامین ساتھ تشریف لے کر آتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں بڑی ہی پیاری حدیث ہے، حضرت انس اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو اللہ کے فرشتے جبرائیل امین فرشتوں کا ایک جمع غفیر لے کر دنیا پر آتے ہیں اور ہر ایسے بندے کو تلاش کرتے ہیں جو بیٹھ کر، جو کھڑا ہو کر، جو حالت قیام میں، حالت سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ یہ فرشتے ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ اللہ کے نیک بندوں پر دعائے مغفرت کا، ان کے اوپر سلامتی بھیجنے کا جو عمل ہے وہ شب قدر کی ساری رات تک جاری رہتا ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عظیم شب کو اپنا ذکر کرنے کی، اپنی یاد کے اندر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔